ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے صدر نشین سید وجاہت رسول قادری اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے عوام کے انتہائی مقبول اور انتہائی پسندیدہ مقرر ہیں۔ صبح و مساء آپ ان کی تقاریر سنتے رہتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کے حوالے سے جو بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس ہستی نے گزشتہ 5-6 ماہ سے اعلیٰ حضرت کا جو معروف سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے ایک ایک شعر کی تشریح کرنا شروع کی ہے، اور ہر 15 دن بعد ایک شعر کو ڈسکس کیا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کے حوالے دیے جاتے ہیں، اور جتنے دیگر علوم ہیں جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنے انتہائی جو ہے وہ بہترین سلام میں سمو دیا ہے، ان تمام علوم کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ رد سے کیا مراد ہے اور نقطہ کسے کہتے ہیں اور فلاں علم میں نقطے سے کیا مراد ہے۔ یہ ساری باتیں میں اور آپ سب سنتے رہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں کل بھی انشاءاللہ ہم ان کی گفتگو جو ہے وہ G6 میں سنیں گے۔ میری مراد سید ریاض حسین شاہ صاحب سے ہے۔ میں گزارش کروں گا سید ریاض حسین شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد بقدر حسنه وجماله وآله وأصحابه وأحبابه وأمته أجمعين۔ قابل صد احترام مہمان خصوصی جناب سید صاحب، ادارہ تحقیقات احمد رضا کے قائدین، اراکین اور معزز سامعین، آج کی اس تقریب میں مجھے کسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے پابند تو نہیں کیا گیا تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سامانی علم اور معلومات میری نہایت کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت تھوڑے اور بہت مختصر وقت میں ایک ایسے عنوان پر گفتگو کروں گا کہ میری نظر میں امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات پر اس حوالے سے کام نہیں ہوا، تو یہ کام کا حق تو نہیں ہے اسے بارش کا پہلا قطرہ تصور فرمائے، اور انشاءاللہ مزید اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عنوان ہے فاضل بریلوی کا منہاج انقلاب۔ انقلاب کے حوالے سے آج تک حضرت کی ذات پر گفتگو نہیں کی گئی، تو اس کی ایک ہلکی سی جھلک یا ایک خاکہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ انقلاب انسانی زندگی کی معاشرتی ضرورت ہے، اور ہر دور بذات خود اس امر کا متقاضی رہتا ہے کہ اس معاشرتی ضرورت کی تکمیل کی جائے، اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کچھ ذہن متحرک ہوں تاکہ انسانی اعلیٰ قدریں جو شجر کی طرح نامیاتی ہیں کہیں سوکھ کر مر نہ جائیں۔ فطرت کا یہ مسلمہ اصول کہ انسانوں کی روحانی اور مادی ترقی و ارتقاء اور عروج و معراج کے لیے فعال روحانی اور ذہن لوگ ہمہ دم اپنی بہترین صلاحیتوں کی روشنی میں کام کرتے رہیں، تاریخ کے رگ و پے میں خون کی طرح متحرک ہے۔ حسن کے اس آسمان پر انگنت ستارے درخشاں دکھائی دیتے ہیں، مہد فکر و نظر ان نور معاف موتیوں سے مالا مال دکھائی دیتی ہے، وجود کائنات اس آفاقی حقیقت کی خوشبو سے مہک رہا ہے، زمانہ خود جستجو انقلاب کے سر پر پھول نچھاور کر رہا ہے۔ وہ لوگ کتنے مقدس دکھائی دے رہے ہیں جو سماج کے تیرہ و تار شب و روز سے
فردوس کشیدنے کی فکر میں ہیں۔ ان لوگوں کی عزم و ہمت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے انقلابی کردار سے انسانیت کو عرفان ہستی عطا کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی اصولی ہوتی ہے، ان کے حصول حسن عدل کی کرنیں ہوتی ہیں، وہ جس بستی میں ہو نور و رحمت ہوتے ہیں۔ ان کا عمل، ان کی سیرت دہلیز آدمیت پر نت نئے جہان پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ البتہ ایسے عظیم لوگ پودوں کی طرح نہیں اگا کرتے۔ زمانہ خاک چھانتا ہے تو پھر کوئی در شاوار ہاتھ لگتا ہے، نسیم طلب کی آفاق پیمائیاں نہ جانے کتنے چکر کاٹتی ہیں تو پھر حسن منزل کے جلوے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ صاحبو، ہزاروں انسان دنیا میں آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور پھر رہ جاتے ہیں۔ زمانہ انہیں اپنے تیوروں میں محفوظ کر لیتا ہے، تاریخ ان کے نام کی مالا جپتی ہے، دل انہیں اپنی دھڑکنوں میں آباد کر لیتے ہیں، روشنیاں انہیں مہر درخشاں بنا دیتی ہیں، ذہن ان کا ورد کرتے ہیں، اور فطرت انہیں اتنا ابھار دیتی ہے کہ زندگی اور موت ہر دو سے ماورا، وجود اور موجود اور حاضر و شہود کے ہر افق سے ان کا حسن دیکھنے کے لیے جھانکا جا سکتا ہے۔ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بلا شبہ انہی عظیم انسانوں میں سے ایک جلیل القدر انسان تھے۔ مولانا یوں تو مفسر بھی تھے اور محدث بھی، مقنن بھی، قسام ازل نے انہیں کن کن خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ اس دور میں جب کہ زندگی کی تمام آسائشیں موجود ہیں سامعین، لیکن انسان مسلسل کرب اور اضطراب کا شکار ہے، فکری صلاحیتیں منتشر ہیں، وسوع کے علم تک رسائی صبر اور مصابرہ ہر دو سے محروم ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی حرص نے ہر انسان کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ قیادتیں بہت ہیں لیکن قیادت کا فقدان ہے، مفکرین انگنت ہیں لیکن فقر ان کا ہے، علماء ریت کے ذروں کی طرح ہیں لیکن علم سدرۃ المنتہا سے بھی جیسے دور بھاگ چکا ہو۔ ادعا اور دعویٰ جیسی ساری تاریخیں اسی منحوس بارود کے پھٹنے سے پھیلی ہوں۔ لائبریریاں کتابوں سے بھری جا رہی ہیں لیکن سکون کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مادیت کا جنون چڑیلے بن کر انسانیت کو چمٹ چکا ہے۔ اگر یہ سب کچھ وجہ ہے تو یقین جانیے یہ آج کسی کل کا نتیجہ ہے، اور آج کسی کل کا بیٹا اور بیٹی ہوا کرتا ہے۔ گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کو آج سے صحیح طور پر مربوط کرنا ہی انقلاب ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان الفاظ کو آج کے کسی جھروکے میں معاصرانہ حسد کی آئے سر تصور نہ کرے تو بہت سوچ کر 20ویں صدی کے حوالے سے وقت کے دامن میں بڑی احتیاطیں سے جا کر میں یہ کہہ دوں کہ امام انقلاب اور قائد انقلاب ایسے خوبصورت القاب برے صغیر پاک و ہند کے جس سپوت کو سزاوار ہیں، اس کا نام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 14ویں صدی کے ایک بے مثل عبقری تھے۔ آپ کی 13 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کی ابتدا کرنے والے نابغہ عظیم ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل تھا۔ 1000 سے زائد کتابیں لکھنے کا اعزاز بھی آپ رکھتے تھے۔ ایک باعظمت اور باوقار خاندان سے بھی ان کا تعلق تھا۔ دینی اور دنیوی علوم پر انہیں مکمل دسترس حاصل تھی۔ طبع اور ذہین شاعر ہونے کی شہرتیں بھی آپ کے حصے میں آئی تھیں۔ زہد و اتقاء کے رنگ بھی آپ کی آنکھوں نے دیکھے تھے۔ عرفان و معرفت کی مئے گلگوں نے بھی آپ کی حیات رحمت فخور میں مستیاں بانٹی تھیں۔ آپ کے مہم جو قلم نے علوم و فنون کے ناقابل شکست ابواب مسخر کیے تھے۔ آپ کی زبان حق آگاہ نے انگنت ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا تھا۔ آپ کی فکر رساں نے بحر بصارت سے انمول موتی اکٹھے کیے تھے۔ دشت کائنات میں علوم و معارف کے تیز رفتار وسائل احمد رضا کی سواریاں بن کر منزل حسن کو قریب سے قریب تر کرنے میں منہمک تھیں اور آج بھی ہیں۔ احمد رضا بہت خوش تھے۔ ان کے حسن کے عکاس ہزاروں لفظ ہو سکتے ہیں۔ آپ کی عظمتوں کا بیان نیرنگی اسلوب کے جدید پیکروں میں ڈھل سکتا ہے۔ ان سے عقیدت رکھنے والا قلم بےتاب شوخیوں کے مہپارے تاریخ کے اوراق میں بکھیر سکتا ہے، اور ان کی خوبیاں لکھنے والا مورخ فردوس حسن میں سنابل رحمت اگا سکتا ہے۔ لیکن فی وقت دیکھنا یہ ہے کہ عالم احمد رضا، فاضل احمد رضا، محدث احمد رضا، مفسر احمد رضا، نعت گو احمد رضا، عارف احمد رضا، فقیہ احمد رضا، محقق احمد رضا، مورخ احمد رضا کس چشمہ حیات سے فیض یاب ہو چکا تھا جس کی مستیوں نے اسے صاحب نگاہ انقلابی بنا دیا تھا۔ ایسا صاحب نگاہ جس کا سکوت تحور کلام بن گیا، جس کی خانقاہیت اجماعیت کا شیرازہ ثابت ہوئی، جس کی پرسونت آواز سے تاریخ کے بہرے کان کھل گئے۔ یاد رکھیے احمد رضا نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، صحابی نہیں تھے، بلکہ تابعی اور تبع تابعی بھی نہیں تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کے دعوے دار کے منہ پر تھوکتے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان پر افکار عالیہ کا نزول ہوتا تھا۔
انہوں نے فطرت کے سربستہ رازوں کو بے حجاب دیکھنے کا وسیلہ حاصل کر لیا تھا. وہ شبنم کے قطروں میں مقدس آیات کے جلوے دیکھتے تھے. ان کی مہم جوئیوں نے وہ آئینہ حاصل کر لیا تھا جس میں ماضی اور مستقبل دونوں کو بیک وقت دیکھا جا سکتا ہو. ان کی محدود زندگی نے معرفت کا وہ مرحلہ طے کر لیا تھا جہاں رنگ بے رنگ، جانے بے جان، زمانہ لا زمان اور مکان لا مکان دکھائی دینے لگ جاتے ہیں. عرفان کی دہلیز سے احمد رضا نے اپنی گود میں رحمتوں کے وہ پھول چنے کہ مستانہ وار جھوم جھوم کر اپنے پیچھے آنے والوں کو آواز ماری، آنے والوں بے حوصلہ نہ ہونا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی مناج حقیقت ہے. اسی سے تذکیر کائنات کی جا سکتی ہے، اسی سے دشت مسائل عبور کیا جا سکتا ہے. اور پھر پیار سے اپنی مسائی حیات کا ظرف احمد رضا نے کچھ اتنی خوبصورتی سے انسانیت کی جھولی میں ہنڈیل دیا. احمد رضا نے کیا دیا اور تاریخ نے کیا دیکھا، یہ وہ اہم عنوان ہے جس پر دقت نظر سے کام ہونا چاہیے. برادران گرامی، امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی جس دور میں جی رہے تھے، اس دور کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ دماغ اور دل اور عمل کرنے والے اعضاء اپنے اصل وظیفہ حیات سے محروم ہو چکے تھے. اس دور کا منہاج انقلاب یہ ہو سکتا تھا کہ دل اور دماغ، قوائے عمل، صحیح فکر، مناسب تعلیم، حقیقی عشق اور تقدیر بدل عمل کو منزل بنا کر اپنا رخ اس طرف موڑ دیتے. بظاہر یہ تصور حسین اور لطیف ہے، لیکن حقیقت میں جب انگریزی دور حکومت نے انگریزی اور عربی درسگاہوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، مسلمانوں کا اپنے ماضی سے تاریخی ارتباط کمزور پڑ چکا، جدید درسگاہوں میں اسلامی روایات کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا، علماء کی خاصی تعداد انگریز کی خوشامد کرنے والی بن گئی، اسلامی احکام پر ادیبوں کے لہجے معذرت خواہانہ بن گئے. اس دور کی صحافت ایک مخصوص دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی. ایسے میں احمد رضا ملت کے آنگن میں شبنم کی طرح اترے، ان کی فکر بجلیوں کی طرح پھوندی، ان کی سیرت نے دھنک کی طرح رنگ بانٹے، ان کا فیض ساون کی طرح برسا. احمد رضا کا انقلابی کام افلاطونی طرز کا نہ تھا اور نہ ہی آپ نے ارسطوائی انداز اختیار کیا تھا، بلکہ یہ کہہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا کہ دنیا کے اکثر انقلابی اگر واپس دنیا میں آ جائیں تو اپنے کیے ہوئے کام سے توبہ کر لیں گے، لیکن احمد رضا اگر دنیا میں واپس آ جائیں تو دیوانہ وار مستانہ وار اپنے ایک ایک کام، ایک ایک بات، بلکہ ہر اقدام کو مقرر بجا لائیں گے. اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ سوچا تھا، انہوں نے جو کچھ دیا تھا، وہ تلمیذ النفس بن کر نہیں دیا تھا اور نہیں عطا کیا تھا، بلکہ ان کی راتیں، ان کے دن اور ان کی سیرت اور کردار سب کچھ اس حسن میں ڈلے تھے جس حسن کے بعد حسن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. امام احمد رضا کا عقیدہ انقلاب سادہ سا ہے. امام احمد رضا کا عقیدہ انقلاب پیچیدہ نہیں. امام احمد رضا کا فکر انقلاب فلسفیوں اور منطقیوں کا سا نہیں ہے، لیکن اسے تاریخی تسلسل کی نعمت حاصل ہے. احمد رضا کے وجدان و شعور میں یہ بات ہر کی ہمت بن کر راسخ ہو چکی تھی کہ ایمان کے بغیر ہر انقلاب بے جان اور بے روح ہوتا ہے. احمد رضا کی زبان سے کروڑوں حروف صادر ہوئے. احمد رضا کے قلم نے ہزاروں لفظوں کے نقوش نظر کرتاش کیے. ان کی زندگی میں لمحے اور گھڑیاں ستارے بن کر چمکے، لیکن احمد رضا ایمان کو نہ بھول سکے. ان کی انقلابی فکر جغرافیائی مد و جزر اور نشیب و فراز کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، بلکہ ان کا ایمان راستے پیدا کرتا تھا، منزلوں سے امکنار کرتا تھا، وطن عطا کرتا تھا، اقتدار کی چابیاں ہاتھ میں تھما دیتا تھا. بڑی سادہ سی بات ہے کہ دریاؤں اور سمندروں میں غوطہ زنیاں کرنے والوں کے جسم پر میل کچیل نہیں رہا کرتا، اور تلمیذ رسول کی فکر اور اس کا راستہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا. احمد رضا کا ایمان انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز نور پر رکھتا ہے، گویا وہ سلسبیل جنت کے کنارے بستے ہیں. اسی لیے ان کا منہاج مناج حق، ان کی منزل منزل حسن، ان کی راہ راہ مستقیم اور ان کا مسلک مسلک ربانی بن جاتا ہے. احمد رضا چونکہ رب مصطفیٰ کو مانتے ہیں، احمد رضا جو کہ رب مصطفیٰ کو مانتے ہیں، اس لیے ان کی توحید بھی غلطی نہیں کھاتی. ان کا علاج جہاں ایک ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، وہاں وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہ خلف وحید سے بھی منزہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کا ایمان بڑا عجیب ہے. وہ الہ کو الہ بھی مانتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے اگر چند دھیمے لفظ نکل جائے تو ان کا قلم آوارہ ہو جائے اور ان کے خیال وادی نفسانیت میں بہک جائیں تو پھر بھی ان کا ایمان ایمان ہی رہتا ہے. لیکن احمد رضا تو گویا پل صراط سے گزر رہے ہیں اور پل صراط سے بھی گویا اکیلے اور تنہا گزر رہے ہیں. اس لیے وہ جسے رب کہتے ہیں اسے منزہ عن العیوب کہتے ہیں، اور جسے رسول کہتے ہیں اسے معصوم عن الخطا کہتے ہیں. ان کا علم ان کی صلاحیتیں، ان کی شاعری اور ان کا ادب، ان کا قلم اور ان کی زبان پھر اسی عقیدہ کے پرچار کے لیے وقف ہو جاتی ہے. بس کیا تھا کہ
ان کا علاج جہاں ایک رہتا ہے بے نیاز ہوتا ہے، وہاں وہ جھوٹ نہیں بولتا، خلف وعید سے منزہ رہتا ہے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کا ایمان بڑا عجیب ہے، وہ الہ کو الہ مانتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے اگر چند دھیمے لفظ نکل جائیں تو ان کا قلم آوارہ ہو جائے، ان کے خیال وادی نفسانیت میں بہک جائیں تو پھر بھی ان کا ایمان ایمان ہی رہتا ہے۔ لیکن احمد رضا تو گویا پل صراط سے گزر رہے ہوں، اور جیسے پل صراط سے بھی وہ اکیلے گزر رہے ہوں، اس لیے کہ وہ جسے رب کہتے ہیں اسے منزل ایوب کہتے ہیں، اور جسے رسول کہتے ہیں اسے معصوم عن الخطا کہتے ہیں۔ ان کا علم، ان کی صلاحیتیں، ان کی شاعری اور ان کا ادب، ان کا قلم اور ان کی زبان پھر اسی عقیدہ کے لیے کہ پرچار کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ صاحب و اختصار سے احمد رضا کا ایمان اندر سے خالی نہیں، وہ محض مابعد الطبیعات اور الہیات کی کتابوں کا انداز نہیں رکھتا۔ اس کے ہاں ایمان کا پیٹ محبت سے خالی ہو تو وہ ڈھول کی تھاپ اور سارنگی کی کی ہوتی ہے۔ احمد رضا کے نزدیک انقلاب کا جوہر حقیقی محبت اور عشق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کارگاہ حیات کا نظم محبت سے ہے، محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ رنگ تعمیر بھی ہے، یہ آہنگ معمار بھی ہے۔ اگر حسن میں ناز اور جمال میں بانک پن ہے تو وہ بھی اسی لیے کہ کوئی چاہے اور کوئی محبت کرے۔ گویا پھولوں کی لطافت، روشنیوں کی چمک، چمنستانوں کی آرائش، آسمانوں کی پہنائی، سب کچھ محبت کا تڑپتا اظہار ہے۔ ریاضت، سجدے، رکوع اور سعی و طواف سب محبت کی بے تابیاں ہیں۔ احمد رضا نے محبت کے جوہر انقلاب تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس نے محبت کے میدان کو مسخر کر لیا تھا، اس نے عشق کی دنیا کا سراغ لگا لیا تھا، اس لیے وہ محبت کرتے بھی تھے اور محبت کی دعوت بھی دیتے تھے۔ ان کی ہدایت بخشش، ان کا فتاوی رضویہ، ان کے رسائل اور ان کی سینکڑوں کتابیں اس جذبہ صادقہ کو مہمیز لگاتی نظر آتی ہیں۔ اسی عشق کی پائیدار قطروں نے زندگی کو احمد رضا کے ہاں اتنا مقدس بنا دیا ہے کہ عشق رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین زندگی تک رشک آیات نظر آتی ہے۔ احمد رضا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ان کی نگاہیں قلب قاف پر رہتی ہیں۔ وہ آپ کی ردائے رحمت سے کرم کا جلوہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان کی اس ادائے دل نوازی سے وہ سبق بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر احمد رضا کی ادائیں خود اتنی خوبصورت ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کاروان نور میں جا کھڑے ہوتے ہیں جس کاروان نور میں امن اور پیار بانٹنے والے، حسن اور سلامتی بانٹنے والے عبد القادر جیلانی کھڑے ہیں، حسن بصری کھڑے ہیں، جلال الدین سیوطی کھڑے ہیں، جامی کھڑے ہیں، رومی کھڑے ہیں اور خود خواجہ غریب نواز کھڑے ہیں۔ انقلاب کے وہ داہین جو انسانیت کے اداروں میں بارود، دھواں، کالت، وحشت، خون اور انسانی بوٹیاں تقسیم کر رہے ہیں، اور آج ان کے مقدس اماموں سے انسانیت کی تحقیر آپ سن سکتے ہیں۔ صاحب ان کا راستہ اور احمد رضا کا راستہ جدا جدا ہے۔ احمد رضا کا فن تصویر محبت ہے، عشق ہے، لگن ہے، اور وہ لوگ جو آج کلاشن کو، بندوق، شمشیر، زنا، نعرے، بدماشی اور ان چیزوں سے انسانیت کی تحقیر کر رہے ہیں، احمد رضا کی محبت ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کو اس سے روشنی حاصل کرنی چاہیے، ان کو اس سے خوشبو حاصل کرنی چاہیے۔ صاحب و آخری الفاظ، ممکن ہے احمد رضا سے بعض حلقوں کو شدت مزاجی کا شکوہ ہو، ممکن ہے احمد رضا سے بعض حلقوں کو شدت مزاجی کا شکوہ ہو، لیکن انہیں جاننا چاہیے کہ کلمہ طیبہ میں بھی الا اللہ کے اس بات سے پہلے لا الہ کی نفی ہے۔ نفرت محبت کا دوسرا عکس ہوا کرتا ہے۔ جس کو معبود کے دشمن سے دشمنی کرنی نہیں آتی وہ اپنی محبت میں کھوٹا ہوا کرتا ہے، وہ اپنی محبت میں کبھی سچا نہیں ہوا کرتا ہے۔ احمد رضا سچے تھے، وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ انقلابی تھے، ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا، ان کی زبان اور ان کے دل کے فاصلے زیادہ نہیں تھے۔ کوئی حلقہ، صاحبو توجہ فرمائیے، احمد رضا سچے تھے، کوئی حلقہ اگر ان کا قصور یہ سمجھتا ہے کہ وہ دودھ میں مکھیاں ڈالنے والے کو طہارت کی سند کیوں نہیں دیتے، اگر کوئی آدمی ان کا قصور یہ سمجھتا ہے کہ وہ دودھ میں مکھیاں ڈالنے والے کو طہارت کی سند کیوں نہیں دیتے، آفتاب کے سامنے اپنے بدبودار ہاتھ رکھ کر کے اسے بے نوری کا الزام دینے والوں کا ساتھ احمد رضا کیوں نہیں دیتے، اور اگر کسی کو اصرار ہے کہ وہ لوگ جو کیڑوں کی طرح گندگیوں کو اپنی ناک سے گھسیٹتے ہیں احمد رضا ان کا ہم نوا کیوں نہیں ہے، تو انہیں جاننا چاہیے کہ احمد رضا کا راستہ عشق رسول کا راستہ ہے، احمد رضا کا مسلک محبت رسول کا راستہ ہے، احمد رضا کی فکر انقلاب حب انسانیت ہے، محبت آدمیت ہے۔ وہ اپنے خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر انسان کو لوٹنا نہیں چاہتے، انسان کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ احمد رضا کی مجبوری ہے کہ وہ سچے ہیں، اور
ان سے صاحب و جھوٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ احمد رضا کا یہی مناج انقلاب ہے۔ تاریخ کو بالآخر کبھی نہ کبھی یہ کوڑا گھونٹ ہضم کرنا ہی پڑے گا، اور کبھی نہ کبھی یہ تلخ دوا گلے سے نیچے اتارنی پڑے گی کہ تسلیمہ نسرین اور رشدی سے اگر محبت مسلک رضا منع کرتا ہے تو صاحبو وہ لوگ جو رشدی اور تسلیمہ نسرین سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ وہ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان اور علی سے نفرت رکھتے ہیں۔ احمد رضا کو ان گندگی کے ڈھیروں سے نفرت ہے، اور ابو بکر صدیق، عثمان، علی، بلال اور ابو ذر کے عشق سے پیار ہے، اسی لیے انہی قدروں کا بانٹنے والا ہے۔ احمد رضا بہت میٹھے تھے، بہت اونچے تھے، بہت رفیع تھے، بہت دل میں کھپ جانے والے تھے اور روح میں اتر جانے والے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور گستاخی کرنے والوں کو کبھی قابل معافی تصور نہیں کیا۔ دین کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ تکبر کرنے والے سے تکبر کرنا صدقہ ہوا کرتا ہے، الجھنے والوں سے نہ الجھنا یہ بزدلی ہوا کرتی ہے۔ اور پھر خود سوچئے جو جانے کائنات سے الجھے اسے دور جدید کا لبرلزم ممکن ہے معاف کر دے، لیکن احمد رضا تو اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ احمد رضا نے نہ سرخ سامراج سے اور نہ سفید ظلمتوں سے نہ ڈالر لیے ہیں نہ پونڈ لیے ہیں، اس لیے اس کا محکم عقیدہ ہے کروں مدح اہل ذوال رضا پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نام نہیں۔ کروں مدح اہل ذوال رضا پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نام نہیں۔ صاحب یہ 100 صفحات پر مشتمل میرا مقالہ تھا فاضل بریلوی کا منہاج انقلاب۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے میں نے حساس قسم کے ٹاپکس کو چھیڑا ہے۔ آخری پیراگراف سے بات فرمائے، مجھے احساس ہے کہ یوسف گیلانی صاحب تشریف فرما ہے، تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ ایمان و محبت کے بعد 90 منہاج انقلاب کی دوسری بنیاد تعلیم اور علم ہے۔ جتنا بڑا انقلابی ہوگا اس کا تعلق علم اور تعلیم سے اتنا ہی زیادہ گہرا ہوگا۔ قرآن مجید کا پہلا پیغام اقرا اس راز درون سے پردہ ہٹاتا ہے، مسلمانوں میں ترویج علم کی طرح ڈالتا ہے۔ یاد رکھیے علم ڈگریوں کا نام نہیں، یاد رکھیے علم وافر معلومات اکٹھا کرنے کا نام نہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو کمپیوٹر کو لوگ بہت بڑا مولانا اور فاضل قرار دے دیتے، اس لیے کہ کمپیوٹر کے اندر وافر معلومات جمع ہوتی ہیں۔ علم صرف یادداشتیں محفوظ کرنے کا نام نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ علم لائبریری اور مطالعے ہر دو سے بے نیاز ہوتا ہے۔ حقیقی علم کسی ایسی ذات کے سامنے اپنے آپ کو مشاہدہ کے لیے وقف کر دینا ہوتا ہے جہاں پائیدار قدریں جنم لیتی ہیں۔ احمد رضا کو یہ نعمت میسر تھی۔ آپ جانتے تھے کہ زندگی کا حسن بدلنا ہوتا ہے اور کتاب کا حسن نہ بدلنا ہوتا ہے۔ زندگی کا حسن بدلنا ہوتا ہے اور کتاب کا حسن نہ بدلنا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں اتصال کوئی ایسی ذات ہی پیدا کر سکتی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہو اور علم کا خزانہ بھی ہو۔ احمد رضا علم میں اس لیے بہت آگے بڑھ گئے تھے کہ دنیا کا کوئی علم نہیں جہاں احمد رضا کی رسائی نہ ہوگی، اس لیے کہ ان کے علم کا استاد عشق رسول ٹھہرا تھا، ان کے علم کا استاد عشق رسول ٹھہرا تھا۔ ان کی کتابوں میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنیوں نے انہیں وہ دوام عطا کر دیا تھا کہ وہ رہتی دنیا تک دعوت انقلاب دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ فتاوی رضویہ جو 12-13 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کی تلخیص کی ڈیوٹی بھی مجھ فقیر کے ذمہ لگی ہے۔ دعا فرمائیں یہ کام بھی جلد سے جلد طے پا جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر و واقع